آج ہر پاکستانی کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ ہم اپنا گھر کیسے چلائیں۔ بجلی، گیس، پانی، یہ چیزیں عام انسان کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہیں۔ ہر سال بجٹ پیش ہوتا ہے لیکن مہنگائی کا ایک نیا طوفان لے کر آتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب زمین کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشکل حالات سے نکلنے کا جو حل بتایا ہے نا، وہ آج کے جدید ماہر معاشیات بھی نہیں بتا سکتے۔ اس لیے ہم آج قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ ہم اپنے رزق میں برکت کیسے لا سکتے ہیں، ہم اپنے حالات کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ ملکی حالات سے تو ہر انسان واقف ہی ہے۔ عالمی سطح پر خلیج کی کشیدگی اور ملکی سطح پر سخت معاشی فیصلے، جن کا نقصان صرف اور صرف غریب اور مڈل کلاس طبقے کو ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کئی لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کئی تو برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ مایوسی مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اسلام ہمیں ایسے حالات کے سامنے گھٹنے ٹیکنا نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا سکھاتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ آئیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 ایسے سنہرے اصول سیکھتے ہیں جو اس تنگ دستی کو برکت میں بدل دیں گے۔ پہلا اصول، تقوی اور استغفار۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ استغفار صرف گناہوں سے معافی کا نہیں بلکہ رزق کے بند دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ اس لیے جب بھی تنگ دستی کا شکار ہوں تو کثرت سے استغفار کریں۔ دوسرا اصول، قناعت اور فضول خرچی سے پرہیز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قناعت اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ اب ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا، برانڈز اور دکھاوے کی زندگی سے نکل کر سادگی کی طرف آنا ہوگا۔ یاد رکھے کہ برکت زیادہ پیسے میں نہیں بلکہ پیسے کے صحیح استعمال میں ہے۔ تیسرا اصول، صدقہ و خیرات کرنا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب اپنے ہی حالات خراب ہیں تو دوسروں کی مدد کیسے کریں؟ تو یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اس لیے اپنی تنگ دستی کے عالم میں بھی کچھ نہ کچھ اپنے دوسرے بھائی کی مدد ضرور کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا اور آپ کی تنگ دستی کو دور کر کے آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، مشکل حالات ضرور ہیں لیکن یہ مستقل نہیں ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ قوموں پر سخت حالات آتے ہیں، لیکن جو قومیں صبر، محنت اور اللہ پر توکل کرتی ہیں وہ ضرور سرخرو ہوتی ہیں۔ حکومتیں اور ماہر معاشیات ہماری مدد کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اس لیے چوری، رشوت اور ایسے برے کاموں سے بچ کر ہمیشہ حلال رزق کی طرف آئیں، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حرام کا سمندر بھی پیاس نہیں بجھاتا اور حلال کا ایک قطرہ بھی برکت کے لیے کافی ہے اور آپ کی زندگی میں سکون لانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے اور ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ اور اپنے رزق میں برکت کیسے لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ جو مایوسی کا شکار ہیں وہ مایوسی سے نکل سکیں۔ اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔